منسٹر، تقریر کا آغاز عربی کی ایک کہاوت سے کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی میں ایک کہاوت ہے کہ حل حر حر و میسر الدر۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہر انسان کو اپنی ماں کے پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے، تو لہذا ذرا خاموش ہو جائے نا آپ۔ یہ آپ لوگ ایک تو آپ لوگوں نے رش بنایا ہوا ہے، ذرا آپ خاموش ہو جائے نا، کیوں اس طرح کر رہے ہو یار؟ عربی کی اس کہاوت کا مطلب ہے کہ اللہ کریم نے ہر انسان کو ماں کے بطن یا پیٹ سے آزاد پیدا کیا ہے۔ آج خدا کے اس قانون کے منافی انسانوں کی آزادی، پاکستانیوں کی آزادی پہ ریاست پاکستان قدغنے لگا رہی ہے، اور 9 مئی کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کراچی میں پاکستان پیپل پارٹی کی حمایت پہ خوف کے سائے، ظلم اور جبر کے ضابطے لاگو تھے۔ محمود آباد کے لوگوں، بلا تفریق کسی بھی قومیت سے آپ کا تعلق ہے، میں خان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ کو پاکستانی کہوں گا۔ میرے عزیز پاکستانیوں، آج کراچی کے ہر محلے، ہر گلی میں یار آپ لوگ کیوں اتنا شور کر رہے ہیں؟ یا میں یہ تقریر چھوڑ دوں گا پھر۔ میرے عزیز پاکستانیوں، لوگ کہتے تھے کہ یہ جبر کے بادل جو ہے، یہ ڈر، یہ خوف پاکستانیوں کو ڈنڈے اور بوٹ کے زور تلے اٹھنے نہیں دے گا، لیکن اٹھتا گیا، نکلتا گیا وہ خوف، اور خیبر پختونخوا کے پہاڑوں سے اور ان کے چٹیل میدانوں سے پشتونوں نے سب سے پہلے جس خوف کے بت کو پاش کیا، وہ بلوچستان سے ہوتا ہوا آج سندھ کی دہلیز پہ پہنچ چکا ہے، اور کراچی میں سی ویو پہ، حیدرآباد کے ہر چوک گلی اور محلے میں، ٹنڈو الیار میں اور میرپور خاص میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہزاروں کی تعداد میں عوام کس طرح جوش، جذبے اور ولولے سے نکلے۔ میں آپ کو بتا دوں، لوگوں کا جوش جنونی تھا، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے گٹھن سے، یا آپ نے کسی کے گلے پہ کسی انسان کا ٹینٹ دبایا ہو اور اچانک اس کی جان چھوٹ جائے۔ میں نے سندھ کے لوگوں میں، کراچی کے لوگوں میں وہ جنون دیکھا، ایسے جذبے سے نکلے، ایسے جذبے سے نکلے کہ میں حلفاً کہتا ہوں، جب میرپور خاص میں 7 کلومیٹر تک جوان میری گاڑی کے ساتھ بھاگتے رہے، اور جس چوک پہ جلسہ تھا وہاں پہ پہنچے، تو میں ان لوگوں کی خان کے ساتھ محبت کو اور پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے والہانہ پن کو ستائش کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ آپ لوگ تو نہ نعرے لگا رہے ہیں، نہ موبائل آن کر رہے ہیں،
بھائی محمود آباد کے لوگوں نعروں میں محمود آباد کے لوگوں سنیں ذرا تھوڑی سی اب مطلب کی سنجیدہ باتیں کرتے ہیں. آپ کو میں بتاؤں آپ خان کی تمام تقاریر جو 9 مئی کے بعد انہوں نے کی ہے بالخصوص اور بالعموم جب پی ڈی ایم کی حکومت اپریل 2022 میں آئی تو اس کے بعد جو خان کی تقاریر ہے ان کو دوبارہ سنیں. خان نے ہر تقریر میں ایک بات کہی ہے کہ پاکستانیوں اپنے ڈرنا نہیں ہے. یہ ڈر کی باتوں کیوں کر رہا تھا؟ آپ ڈسٹرب کر رہے ہیں مجھے. وہ ڈر کی بات کیوں کر رہا تھا؟ کیونکہ واقعی حقیقت میں پاکستانیوں کو ڈرایا گیا اور اس ڈر نے پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں دبکنے پہ مجبور کیا. پی ٹی آئی کی قیادت کے ساتھ ہونے والے ظالمانہ برتاؤ کو دیکھتے ہوئے قیادت انڈر گراؤنڈ گئی اور جبر کا تسلسل جاری رہا. آپ نے دیکھا ضمانتیں ہو جاتی ہے، لیڈر چھٹتے نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف کے یہ گماشتے یہ جتلانا چاہتے ہیں کہ جب ہم کسی کو اندر کرتے ہیں تو عدالتیں اور تمام ادارے اتنے اہل نہیں ہیں کہ ہمارے گرفتار شدگان کو رہا کرا سکیں. اور پھر آپ نے دیکھا خان کی یک کے بعد گرفتاریاں. ابھی تک 202 کیسز ان کے خلاف رجسٹر ہو چکے ہیں. ایک لعنت تو بنتی ہے اس حرکت پہ. پھر آپ دیکھیں خان کی ضمانت ہوتی ہے، اگلے کیسز میں گرفتار ہوتا ہے. اور یہی رویہ خواتین کے ساتھ صنم جاوید کی ضمانت ہوتی ہے، باہر آتی ہے، گرفتار ہوتی ہے. اسد قیصر بار بار گرفتار ہوتا ہے، باہر آتا ہے، پھر جیل جاتا ہے. شہریار افریدی 7 دفعہ 7 MP میں گرفتار ہوا، 14 دفعہ پرچوں میں گرفتار ہوا. ہر دفعہ جیل سے جب باہر آیا اس کو پھر گھسیٹتے ہوئے جیل میں لے گئے. کیا بتانا چاہتے تھے؟ کہ عدالتوں کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ہمارے گرفتار شدگان کو رہا کرائیں. اور اب آنکھوں میں دھول جھونکنے کے برابر عدالت شہریار افریدی کو رہا کراتے کراتے میں تھک گیا تو میں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج کے آگے فریاد کی. میں نے کہا 4-5 مہینوں سے اس بندہ خدا کی رہائیاں ہو رہی ہے، رہا نہیں ہو رہا ہے. تو میں نے کہا حضرت یہ رہا کب ہوگا؟ تو سلام ہے اس جج جس کا نام بابر ستار ہے. انہوں نے اس کو جیل سے طلب کیا، آئی جی کو بلایا، چیف کمشنر کو بلایا کہ میں رہا کر رہا ہوں، یا کسی ادارے نے اس کو گرفتار کیا، یا اغوا ہوا یا غائب ہوا، تو پھر آپ لوگ بھی اندر جائیں گے. آج بھی شہریار آزاد پھر رہا ہے. یہی عمل، یہی اختیار پاکستان کی تمام ہائی کورٹ کے ججوں کے پاس تھا. یہ تمام جج اسی طرح ہمارے قیادت کو رہا کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے صرف ضمانت قبول کی، رہائی نہیں دی. عدلیہ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم فریاد لے کر گئے سپریم کورٹ میں
اور نام کا تو قاضی ہے، قاضی فائز عیسیٰ۔ شیم 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 شیم۔ فریاد کی ہم نے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے، ہماری امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمارے پروپوزر سیکنڈ اغوا ہو رہے ہیں، ہمارے گھروں پہ چھاپے ہیں، ہمارے کاروبار بند کیے جا رہے ہیں، ہمارے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہم نے کہا یہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے اچھا میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں، اگر وہ ٹی وی دیکھتا بھی تو پاکستان کی الیکٹرانک میڈیا کب یہ ظلم دکھا رہی ہے؟ لیکن افسوس ہوتا ہے پاکستان کے قاضی القضات کے اس رویے پہ کہ وہ کہتا ہے اچھا کوئی شہادت ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پورا پاکستان چیخ رہا ہے، پورا پاکستان فتنہ فساد جبر کا شکار ہے، ہمارے قاضی القضات کو پتہ ہی نہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ اگر نہیں ہے تو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے گی، مقدمہ چل رہا ہے، تاریخ ہو جاتی ہے اور بلے کا کیس آ جاتا ہے۔ ایک مشکوک شخص اکبر اس بابر کہتا ہے پی ٹی آئی کو نقشہ مت دو، نشان مت دو، دعویٰ کرتا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا بانی ممبر ہوں، اور مانگتا کیا ہے کہ اپنی پارٹی کا نشان نہیں ہونا چاہیے۔ پشاور ہائی کورٹ تاریخ ساز فیصلے میں قرار دیتی ہے کہ یہ آرٹیکل 17 کے منافی ہے کہ کسی بھی پارٹی یا ان کے لاکھوں یا کروڑوں ووٹر سے نشان چھین لیا جائے، اور بلا بحال کرتی ہے۔ سپریم کورٹ کہتی ہے آپ نے پشاور میں کیوں انعقاد کیا، میں پشاور میں کروں یا چاکی واڑہ میں کروں، آپ کا اس سے کیا کام ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ پھر فرماتی ہے پشاور ہائی کورٹ کیوں گئے؟ کیوں پشاور ہائی کورٹ عدالت نہیں ہے؟ آپ کی مرضی کی عدالتوں میں جاؤں گا۔ اور اخیر میں ایک شرمناک فیصلے کے ذریعے کہتی ہے کہ 10 کروڑ عوام کو یہ جمہوری حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے من پسند پارٹی کے نشان بیٹ پہ مہر لگائے۔ یہ واہ آپ کے اس انصاف کے معیار پہ کیا بات کہنے ہیں۔ کوسا صاحب لیول پلینگ فیلڈ میں پیش ہوتے ہیں تو قاضی کو بتاتے ہیں کہ حضرت جس کیس کو آپ سن رہے ہیں لیول پلینگ فیلڈ آپ نے تو وہ زمین ہی ہم سے چھین لی۔ پاکستانیوں، سپریم کورٹ کا یہ بدبودار، متعصب اور نواز شریف کو نوازنے کا یہ فیصلہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں ایک شرمناک باب رقم کر چکا ہے۔ اور منصفوں کو سن لینا چاہیے کہ جب منصف عدالتی منصب کو اور عدالتی اختیار کو سیاسی مصلحت اور سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں تو تکریم نہیں تضحیق واجب ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے پاکستانیوں، میں تو مجھے کہتا ہے
کہ کراچی میں اسی طرح پھرنا ہے جس طرح میں کراچی کے گلی گلی اور چوکوں میں پھرا ہوں. اور سنیں، اور سنیں، ان کو بتانا ہے، یعنی آپ کو بتانا ہے کہ آپ چپنے کا، دبکنے کا، ڈرنے کا وقت گزر چکا ہے. خان کہہ رہا تھا کہ 8 فروری تک نہ کہ صرف ووٹ کو بچانا ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، بلکہ خان کہہ رہا تھا کہ میرے ٹائیگرز کو کہے کہ 8 فروری سے بہت قبل آپ نے خوف کو پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے گلیوں میں نکلنا ہے، اپنے چوراہوں میں نکلنا ہے. اگر میں پشاور، بلوچستان، پنجاب اور اسلام آباد کے ہر تانے میں، ہر گلی میں پھر سکتا ہوں، چیلنج کر سکتا ہوں، تو کیا چیز ہے کہ ہر پاکستانی یہ نہیں کر سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، یہ تاریخی فیصلہ کن اور نازک لمحات ہیں. 25-20 دن رہ گئے الیکشن میں. اگر آج کے جلسے پہ جمع ہوتے ہو اور میرے جانے کے بعد یا امیدوار یا کسی مجبوری کے تحت وہ خود نہیں نکل سکتا ہے اور آپ لوگ پھر کنونشن، جلسے، کارنر میٹنگ نہیں کرتے ہیں، تو سن لو کہ پھر تم لوگ بزدل ہو. تم سنو گے، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو، ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ یقین رکھتے ہو، تو پھر لاٹھی کا ڈر کیسا، وردی کا خوف کیسا، جبر کے تابوت کو پاش پاش کرنا ہوگا. مروت تیرے جان نثار، مروت تیرے جان نثار، مروت تیرے جان نثار، مروت تیرے جان نثار، مروت تیرے جان نثار. ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے. نعرہ ابراہیم. مزہ آ گیا ایسے نعرے سن کے. اب آگے سنیں میرے پیارے پاکستانیوں، میں آخر میں 3 باتیں کرتا ہوں. نمبر 1، وعدہ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ گلیاں، یہ محلے، یہ چوبارے، یہ سڑکیں، یہ فٹ پاتھ، یہ شہر تمہاری ملکیت ہے، کسی عامر کی ملکیت نہیں، کسی جابر کی ملکیت نہیں. تو اپنے محلوں میں، اپنے گھروں میں، اپنی سڑکوں پہ تان کے، سینہ تان کے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھا کر نکلو سکتا ہے. اور آپ لوگ پھر کنونشن، جلسے، کارنر میٹنگ نہیں کرتے ہیں، تو سن لو کہ پھر تم لوگ بزدل ہو. تم سنو گے، وہ کہتے ہیں علامہ اقبال کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اگر لا الہ الا اللہ کے ماننے والے ہو،
इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पे यकीन रखते हो, तो फिर लाठी का डर कैसा, वर्दी का खौफ कैसा, जबर के ताबूत को पाश पाश करना होगा। मरवत तेरे जानिसार, 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 जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। नारे इब्राहिम। मजा आ गया ऐसे नारे सुन के। अब आगे सुने मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आखिर में 3 बातें करता हूं। नंबर 1, वादा करना होगा, क्योंकि ये गलियां, ये मोहल्ले, ये चौबारे, ये सड़कें, ये फुटपाथ, ये शहर तुम्हारी मलकियत है, किसी आमिर की मलकियत नहीं, किसी जाबिर की मलकियत नहीं। तो अपने मोहल्लों में, अपने घरों में, अपनी सड़कों पे तान के, सीना तान के पीटीआई का झंडा उठाकर निकलो। अगर आज तुम्हारी इकट्ठ से, तुम्हारे जमा होने से किसी को जुर्रत नहीं होती है, तो आइंदा भी एक मुट्ठी बन के दिखा दो कि पीटीआई के टाइगर खौफ को पाश पाश करते हैं। ये रही पहली बात। खान का पैगाम था। नंबर 2, आपके उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जरा लाइट कर दें। जहूर मसूद, NA 237, इंतखाबी निशान पलंग, मेरे साथ खड़ा है। इंतहाई बेहतरीन इंसान, कानून के पेशे से वाबस्ता, एक शरीफ नफस, एक बहादुर वकील, आपके और खान के एतमाद का मजहर जहूर मसूद एडवोकेट। लाइट कर PS 104 अमजद जान, इंतखाबी निशान लैपटॉप। और आप देख लें, मेरे साथ तीसरे उम्मीदवार भी हनीफ स्वाति, PS 105 विकेट। हम आपको हाथ उठा के दिखाते हैं, आपको नजर आनी चाहिए।